Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another session of Skillers International. And today we are going to discuss 21st century skills. Now, we all try to acquire knowledge to have some sort of skills, and we are expecting that after completing our degrees or after completing our studies, we all have some skill sets to offer in the job market. तो जब आप बच्चे सोच रहे होते हैं 21st century skills का, तो आपके जहन में क्या आता है कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, और बदलती हुई दुनिया में क्या आपको लगता है कि जो ऑलरेडी स्किल्स हमारे पास हैं क्या वो काफ़ी होंगी, या विद द चेंजिंग नीड्स एंड विद चेंजिंग एनवायरनमेंट्स वी नीड टू एक्वायर न्यू स्किल सेट्स. आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं एंड यू आर फ्री टू, आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके भी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ क्लास. तो आपका जितना इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन हो वो उतना ज़्यादा मेरे भी सीखने में बेहतर होगा. सो 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर हम बात क्यों कर रहे हैं? पिछले एक साल में ख़ास तौर पे और उससे पहले आप ये देखते हैं कि नॉलेज के अंदर या नॉलेज इकोनॉमीज़ के अंदर या दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है, राइट? ऐसी तब्दीलियां जो शायद पहले दहाइयों में आती थी, डेकेड्स में जो तब्दीलियां आती थी, अब वो तब्दीलियां बिल्कुल चंद सालों के अंदर आ रही हैं. और कुछ अरसे से ऐसे हो रहा है कि जो तब्दीलियां दहाइयों में आती थी अब तो वो हर महीने दुनिया ऐसे लग रहा होता है तब्दील हो रही है. जो लोग आईटी बेस्ड काम करते हैं उनको पता है कि अगर सॉफ्टवेयर्स की बात है तो हर थोड़ी देर बाद सॉफ्टवेयर्स चेंज हो जाते हैं या उनको अपडेट करना पड़ता है. तो बाकी चीज़ों में भी इसी तरह है. क्या हम अपनी स्किल्स को भी कभी अपडेट करने के लिए सोचते हैं? हम सोचते हैं कि आज की दुनिया में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आने वाली दुनिया में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी? आप लोग कभी सोचते हैं ऐसे? और हम उन स्किल्स को कैसे हासिल कर सकते हैं? ओके, ट्रेंडिंग स्किल्स क्या है या ऑनलाइन सोशल मीडिया स्किल्स क्या है? ओके, और अगर आप लोग सोचते हैं ऐसे तो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है, बिकॉज जनरली एज अ नेशन या हम इस तरह से हम नहीं सोच पा रहे कि आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और उसके मुताबिक हम अपने एजुकेशन सिस्टम्स को डिज़ाइन करें और उसके मुताबिक हम स्किल्स सीखने की कोशिश करें. ओके, वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, आई थिंक आई हैव इट इन एवरी प्रेजेंटेशन दैट आई प्रेजेंट ऑलमोस्ट. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. देखिए, ऐसे लोग illiterate नहीं समझे जाएंगे 21st century के अंदर जिनको पढ़ना या लिखना नहीं आता है, बल्कि ऐसे लोग who cannot learn, unlearn and relearn. असल एजुकेशन यही है. ये प्रोसेस जब तक आप कंप्लीट नहीं कर रहे होते ना, आज आप कोई चीज़ सीख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आज मैंने एक चीज़ सीख ली लेकिन कल पता चला कि ये चीज़ तो चेंज हो गई है, तो अब मैं परेशान होंगी बिकॉज मैंने तो वो चीज़ सीखी नहीं हुई. अगर मैं अपना एक ऐसा सोच, ऐसी एक माइंडसेट डेवलप कर लूँ कि मैं कहूँ ओके फाइन, ये चीज़ चेंज हो गई, मैं भी चेंज कर लूँगी, मैं नई चीज़ सीख लूँगी, मैं पुरानी चीज़ को अगर अब मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं रही तो मैं भुला दूँगी. जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कितना आसान होता है ना कि आप बैक स्पेस भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप एंटायर मेमोरीज भी वॉश कर सकते हैं, आप बिन में भी डाल सकते हैं चीज़ें. तो आप इसी तरह से अपनी असल ज़िंदगी में भी अब करना पड़ेगा और नॉलेज के साथ भी ऐसे किया करें. कुछ ऐसी नॉलेज होगी जो आपको अनलर्न करनी पड़ेगी, भूलनी पड़ेगी बिकॉज वो अब आउटडेटेड हो गई, वो आज की दुनिया में आपके काम नहीं आएगी. कुछ ऐसी नई नॉलेज होगी जो आपको सीखनी पड़ेगी और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा. जो चीजें फायदेमंद हैं उनको सीखें. आज पता चलता है आज के लिए फायदेमंद है, कल वो नहीं रहती, कोई बात नहीं, अनलर्न दैट. आप कहें कि ठीक है अब मैं नई चीज सीख लूंगा. तो इस कॉन्टिन्यूस साइकिल को चलाते रहना, लर्न अनलर्न रीलर्न, ऐसा जो करेंगे वो तो लिटरेट्स हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो चाहे जितनी भी डिग्रियां उनके पास हों वो इलिटरेट्स होंगे. और आप ये देखते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हम सुनते हैं कि बेरोजगार हैं, राइट? पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बेरोजगार है? बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स इसके बारे में आते रहते हैं, और उसमें से कितने सारे पढ़े लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं और बाकायदा बहुत हायर एजुकेशन की भी डिग्रीज हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं. तो ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है. इसका मतलब ये है कि उनकी नॉलेज इज नॉट, या तो वो रेलिवेंट नहीं है या वो ऐसी नहीं है दैट कैन बी ट्रांसलेटेबल इनटू समथिंग एफिशिएंट, समथिंग जो उनको इकोनॉमिकली एम्पावर कर सके. साथ साथ आप लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं. अब बिल्कुल ठीक बात है, आपके एक फ्रेंड जो है जिन्होंने अपने एमफिल कर लिया हुआ है वो एक जॉब कर रहे हैं, और एक ऑर्डिनरी जॉब हो सकती है वो. आप ये देखेंगे करीम के ऊपर, उबर के ऊपर बहुत सारे ऐसे नौजवान जो बाहर से तालीम हासिल करके आए हुए,
وہ بھی جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. گو کہ یہ اچھی بات ہے, محنت سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہوگا تو وہ بہت اچھا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, کچھ تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. کہ ہم لوگ جو ہے دیکھیں ایم فل فزکس کر کے بھی ایک فرد کے لیے کوئی ایسا اسکوپ نہیں ہے اگر معاشرے کے اندر کہ وہ اپنے لیے پیسے کما سکے, اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہے. تو آپ اپنے دوست کو کہیں ہمارے ساتھ وہ جوائن کرے, اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی بزنس شروع کر سکے یا اس کو فری لانسنگ سکھائیں اور نئی اسکلس سیکھیں. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اوکے میں تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتا, میرے لیے تو کوئی جاب نہیں ہے, تو وہ کوئی اور کام بھی نہ کرے اتنی دیر, تو یہ غلط ہے. تو ایک تو آپ کے فرینڈ کی یہ بات کمینڈیبل ہے کہ ایٹ لیسٹ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ, یہ بہت اچھی بات ہے, فارغ نہیں رہ رہا, بے روزگار نہیں ہے, سو آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن آگے چل کے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے لیے اس کو اسکوپ نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں اس بارے میں یقین رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل رکھا ہے, بہت زیادہ اسکل سیٹس رکھے ہیں, کسی کے اندر کوئی ہے, کسی کے اندر کوئی دوسرا ہے, اور ہم صرف ان کو اگر پہچانیں اور اپنے معاشرے کے لحاظ سے, اپنے ارد گرد کے لحاظ سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں انٹو سم تھنگ ورکیبل, تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ الٹریٹ وہ نہیں ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. الٹریٹ وہ ہے جو اپنے دماغ کو ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ پہ بند کر لیتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ بس میں یہی کر سکتا ہوں اور یہی میں نے کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پڑھا لکھا انسان کون ہے؟ وہ انسان پڑھا لکھا ہے, ایلون ٹافلر ایک ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے نزدیک, کہ جو کنٹینیوسلی ہی کین لرن, ہی کین ان لرن, ہی کین ری لرن. ٹھیک ہے, اس کو اس چیز سے بالکل وہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ میں نے نئی نئی چیزیں سیکھنی ہے, پرانی چیزوں کو ڈسکارڈ کرنا ہے اور میں نے ری لرن کرنا ہے. تو آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ نرچرنگ دا لرنر مائنڈ سیٹس. کوئی اور اسکل انسان کے لیے تبھی کارآمد ہو سکتی ہے. بہت سارے ریسرچرز نے, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کوئی بہت ایسی سچویشن دیکھیں, فارمل ایک چیز ہو رہی ہے, اس کے اندر ایک دم سے ایک کام خراب ہو گیا, what do you do؟ آپ نے کہیں جانا ہے, آپ کو پتا چلا کہ کنوینس کا کوئی ایشو آ گیا, مطلب جب آپ کو کوئی فوری چیز پتا چلتی ہے تو اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنے ذہن میں اس پریشانی کو بٹھا کے بالکل پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے, یا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہاں اب یہ ہو گیا, میں تو اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ یا پھر یہ کہ آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہو گیا ہے, میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, بٹ ناؤ لیٹ می لک ایٹ دا پلان بی. تو لرنر مائنڈ سیٹس والے لوگ ہمیشہ پلان اے کے ساتھ ساتھ بی, سی, ڈی, ای, اینی نمبر آف پلانس جو ہیں وہ رکھتے ہیں. اوکے, آلویز ریمبر دیٹ. آئی ول ٹرائی ناٹ ٹو پینک فرسٹ بیکاز دیٹ ول میک تھنگس مور ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, آپ ٹرائی تو کریں گے, لیکن کیا ایسے ہوتا ہے؟ بیکاز ہم سارے ایسی ایمرجنسی سچویشنس کے اندر, یا ہم ایسی سچویشنس کے اندر جہاں چینج ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار رکھنا ہے کہ the only thing that is constant in life is change. ٹھیک ہے, چینج تو ہر وقت آ رہا ہے, ایک لمحے سے اگلا لمحہ از اے چینج, اور ہر وقت جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو اس کے بغیر تو زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے, زندگی میں یہ سب کچھ ہوگا. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ, اکنالج اٹ, اینڈ دین وی ہیو ٹو اڈیپٹ ٹو دیٹ چینج. اور یہی ہم نے آج سیکھنا ہے, اور اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو آپ زندگی میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. کل ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب کا پروگرام ہو نہیں سکا, بٹ بیسیکلی وہ بھی ایک اسی طرح کا لرنر مائنڈ سیٹ اور چینج مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کرتے ہیں پروگرامس. یہ بہت امپورٹنٹ تھیم ہے ان ساری چیزوں کے اندر. یہ کچھ ڈائمینشنز ہیں لٹریسی کی. ہم لٹریسی کو بھی ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایسے لگتا ہے لٹریسی کے معنی, آپ میں سے بہت سارے بچوں نے کہا کہ جیسے ہم کالج میں آتے ہیں, یونیورسٹیز میں آتے ہیں, ہم کوئی اسپیسیفک ڈگریز لیتے ہیں, لیکن ہمیں بہت ساری اسکلس ایسی ہیں جو ہم جن میں لیک کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ڈائمینشنز آف لٹریسی کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے. ایز این ایجوکیشن سسٹم ہمیں کون کون سی ڈائمینشنز کو فوکس کرنا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ مینلی ہم لوگ میمورائزیشن پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, کہ ایک بچے نے, ایک اسٹوڈنٹ نے, لرنر نے کچھ چیزیں پڑھی اور اس نے ایز اٹ از ان چیزوں کو ریپروڈیوس کرنا جو ہے وہ سیکھ لیا. ایسا ہی ہمارا زیادہ تر ایجوکیشن سسٹم اسی پہ بیس کر رہا ہے کہ ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں اور اس کو ریپروڈیوس کر لیتے ہیں یاد کر کے. تو اس میں بہت ساری اور چیزیں تو ہم کبھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے نا. یہ ڈائمینشنز ہم نے کبھی لٹریسی کی دیکھی نہیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں, یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. فاؤنڈیشنل لٹریسی بھی ہے,
फंक्शनल लिटरेसी भी है, ठीक है. लिटरेसी का कहीं फंक्शन कहाँ होगा, उसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे. डिजिटल लिटरेसी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, इंटरपर्सनल एंड लाइफ स्किल्स, कैरेक्टर क्वालिटीज, पर्सनल ग्रूमिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग. देखिए ये सारी चीजें मिलके आपकी एक पर्सनालिटी बनती है. अगर आप चंद चीजों पे फोकस कर लेंगे, सपोजिंग सिर्फ फाउंडेशनल लिटरेसी आपने नॉलेज हासिल कर ली लेकिन आपको उसको अप्लाई करना नहीं आता, तो आपके पास फंक्शनल लिटरेसी नहीं है. अच्छा, अप्लाई करना आता है लेकिन डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो आपको आज की दुनिया की टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती. टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती तो आप बहुत सारी चीजों में तो वैसे ही पीछे रह गए ऑलरेडी. फिर आपको स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज भी तो चाहिए, और आपने इंसानों की दुनिया में रहना है, इंटरेक्ट करना है, तो इंटरपर्सनल एंड लाइफ स्किल्स के बगैर आपका गुजारा नहीं. आप कितने ही अच्छे खुद क्यों ना हो, लेकिन अकेले अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वर्क इन टीम्स. टीम्स में काम करने के लिए आपकी इंटरपर्सनल एंड लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर देखें, आप नॉलेज भी हासिल कर लेते हैं, आप बहुत सारी स्किल्स भी सीख लेते हैं, लेकिन आपके अंदर कैरेक्टर क्वालिटीज में लैक है. ठीक है, आप लोगों के साथ बात करते हैं तो झगड़ पड़ते हैं, आप गुस्से से बात करते हैं, या सपोजिंग और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या पर्सनल ग्रूमिंग का आपको सेंस नहीं है, और या फिर आपने कभी सोचा ही नहीं है कि ये दुनिया ही सब कुछ है या इससे आगे भी कुछ है, मेरा यहाँ पे क्या मकसद है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, कब तक रहना है, आगे क्या है. अगर ये सारी चीजें आपने नहीं सोची तो फिर आप एक एजुकेटेड या होलिस्टिकली एजुकेटेड इंसान नहीं बन सकेंगे. तो जो भी हम मसाइल हम कहते हैं ना कि देखो इतना पढ़ा लिखा है फिर भी ये काम कर रहा है, वो उसकी वजह ये होती है कि हम बेशक पढ़े लिखे भी हों लेकिन हम लिटरेसी किसी एक फॉर्म में हमने जो है वो देखी होती है, हमने बाकी सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया होता. तो जब हम सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जो हमारा मकसद भी है एट स्किल्स कनेक्ट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर ट्राइंग टू लुक एट ऑल दीज डायमेंशंस ऑफ लिटरेसी इन अ होलिस्टिक मैनर, और जहां जहां गैप्स हैं, जहां जहां कमी है, हम उसको फिल करने की कोशिश करें. क्योंकि वैसे तो ये सब कुछ एजुकेशनल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, लेकिन सैडली जब तक ऐसा नहीं है तब तक हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि हम गैप्स को फिल करें. तो आइडियली ये होना चाहिए कि जो हमारे तालीमी निज़ाम है, जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें हमें सिखाई जानी चाहिए. सो इससे आप एग्री करते हैं कि ये सारी डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं लिटरेसी की. ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने डायमेंशंस ऑफ लिटरेसी को देखना है तो फिर तो हमें लिटरेसी की डेफिनेशन को भी रीडिफाइन करना होगा. कभी आपने सोचा है कि जो अनाज हम खाते हैं, लाइक हम गंदम खाते हैं या हम चावल खाते हैं या कोई और अनाज हम खाते हैं, वो हम तक किस प्रोसेस से पहुंचता है? कभी इस बारे में सोचा है? अगर मुझे कोई कहे कि मैं फसल उगाऊं तो क्या मैं उगा सकती हूँ? आपको कहें तो आप ऐसा कर सकते हैं. एक खास स्किल है ये. ओके, ये बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी है. एक खास तरीके से, खास तरह की जमीन को खास तरह से आबियारी उसकी करके फिर उसके अंदर बीज बोए जाएंगे, फिर उसको खास तरीके से नर्चर किया जाएगा, फिर मौसम का ख्याल रखा जाएगा, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको देखा जाएगा, फिर वो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आकर पहुंचती है. ओके, ये कितना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है ना, लेकिन जहां ये डिफिकल्ट है वहां ये कितना एक टेक्निकल प्रोसेस है, बहुत स्किल इसके लिए रिक्वायर्ड है. तो मुझे इस चीज का एज ए सोशियोलॉजिस्ट बहुत सख्त ये कमी महसूस होती है कि हमने उस फर्द की स्किल्स को कहीं पर एक्नॉलेज ही नहीं किया अपने एजुकेशन सिस्टम में. अगर वो सपोजिंग हमारी तरह बोल नहीं पा रहा या हमारी तरह लिख नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं. तो ये हमारे जहन की बात है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू चेंज आवर माइंडसेट्स. हर वो शख्स जो कोई भी स्किल या कॉम्पिटेंसी दे रहा है जिससे मुआशरे में सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं, इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी स्किल काबिल कदर है. सो आप सिर्फ नॉलेज को जज नहीं करेंगे, बल्कि आप वैल्यूज को, कैरेक्टर क्वालिटीज को, नॉलेज को, लाइफ स्किल्स को, प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज को जज करके लिटरेसी का एक फ्रेमवर्क बनाएं. सो फॉर मी हु इज अ लिटरेट, वैसे ये डेफिनेशन दुनिया में यूज नहीं होती. आई एम ट्राइंग कि लोग इस पे कन्विंस हों कि हाँ ये लोग, आप में से किसी ने नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन की भी बात की थी, ये सारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन सही, लेकिन ये एजुकेशन है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी उसमें आना चाहिए, इसको एक नॉलेज होना चाहिए, इसकी हमें तहसीन करनी चाहिए. सो फॉर मी अ पर्सन हु इज एथिकल
has knowledge, चाहे वो formal हो, इदारे में गया हो, चाहे non-formal हो, and can apply it, make simple calculations and possesses skills and competencies and can use any gadgets. अब आप देखें, ये एक स्टडी हुई थी, रिसर्च ने बाकायदा साबित किया, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं सड़कों पे, जिन्होंने अपने लगाए होते हैं, डेड़ियां लगाई होती हैं, दे आर ट्राइंग टू सेल थिंग्स, इन स्ट्रीट वेंडर्स का मैथ्स और इनकी मैथ्स की स्किल्स और इनका मेंटल मैथ्स, कुछ जगहों पर जहां पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, रिसर्च की गई थी, उस सैंपल पॉपुलेशन के अंदर इन बच्चों का मैथ्स की स्किल्स, स्पेशली मेंटल मैथ्स की स्किल्स, दे वर बेटर देन पीपल, स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज ग्रुप गोइंग इनटू फॉर्मल एजुकेशन. ये कितनी बड़ी बात है, और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. हम हिसाब किताब करने में देर कर रहे होते हैं और फेरी वाला फटाफट बच्चा जो है वो आपको बता देता है कि जी ये हिसाब है और ये हिसाब है. ऐसे होता है. तो क्या उसके पास स्किल नहीं है, क्या उसके पास नॉलेज नहीं है, क्या उसके पास कॉम्पिटेंसीज नहीं है? तो हम क्यों उसको काउंट नहीं करते? तो जो ये मिसिंग एलिमेंट्स, हम चूंकि लिटरेसी को मानते ही नहीं कि ये लिटरेसी है, तो फिर ना कभी हम वैल्यूज पे ध्यान देते हैं कि सच बोलना एक वैल्यू है, तो इसकी अगर लिटरेसी में कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर हम क्यों ऐसा करेंगे? कैरेक्टर क्वालिटीज पे हम ध्यान नहीं दे रहे होते, और इसी तरह लाइफ स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज पे. तो आई विश, ये मेरे एक ख्वाब में से एक ख्वाब है विच आई एम शेयरिंग विद यू, कि हम डेफिनेशंस ऑफ लिटरेसी को रीडिफाइन कर सकें, ताकि वो लोग जिनको अभी हम इलिटरेट समझ रहे हैं, उनकी लिटरेसी भी हमें वाजे हो जाए कि नहीं, दे आर नॉट इलिटरेट्स, बल्कि वो लिटरेट हैं. अब जॉब प्रोजेक्शंस आपके सामने मैं रख रही हूँ. 21st सेंचुरी के अंदर कुछ जॉब्स आज मौजूद हैं लेकिन कल नहीं होंगी, या आज उनकी हाई डिमांड है, ये हाई डिमांड जॉब्स के हिसाब से लिखा हुआ है. ओके, करंटली जो हाई डिमांड जॉब्स हैं वो ये हैं, आगे जाकर हाई डिमांड जॉब्स चेंज हो जाएंगी. और आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे वो प्रोफेशनल्स जो बहुत ज्यादा मेहनत, और ये मैंने नहीं निकाला, ये जो है ये और एजेंसीज हैं, जो वर्ल्ड रिव्यूज हैं, ये उनकी एक प्रोजेक्शन है. और प्रोजेक्शन है, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस. ओके, तो आज के दौर में जो जॉब्स बहुत अहम और हाईली पेड समझी जा रही हैं, आप ये देख रहे हैं सारी. आप में से कोई, इनमें से कोई जॉब करना चाहता था, या आपका पैशन था या ड्रीम थी कि मैं ये कर सकूं या मैं ये बन सकूं? आप भी पार्टिसिपेट करें, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं. आई एम वेरी ओपन टू हियरिंग व्हाट यू वांट टू से. ठीक है, मेरी बात से ज्यादा लर्निंग इस चीज से होगी कि आप भी मेरे साथ जो है वो इंटरेक्ट करें. तो आपने सोचा है कि ये करंटली तो ये जॉब्स हैं जो बहुत हम समझ रहे हैं ना, हाई डिमांड जॉब्स, अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, न्यूरो सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लॉयर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल. लेकिन आने वाली दुनिया में फ्यूचर ऑफ जॉब्स बिल्कुल चेंज होने वाला. ओके, दैट्स अ गुड आइडिया. मैं तो चाहती हूँ हर बच्चा ऐसे सोचे. ठीक है, और एम्प्लॉय होना भी अच्छी बात है. काम आप सीखते हैं जिस तरह से जब आप दूसरे के अंडर काम करते हैं, लेकिन वो आपका मतलब माइलस्टोन हो सकता है. जिन लोगों ने गोल सेटिंग की अटेंड की थी मेरे साथ क्लास, उनको पता है कि वो मंजिल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आप जॉब्स करें, बहुत अच्छी जॉब्स करें, लेकिन आपकी मंजिल ये नहीं होनी चाहिए. आप एंटरप्रेन्योर, इसी में से किसी भी चीज के एंटरप्रेन्योर बन जाए. तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स और करंट जॉब्स को लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ आप सारे जॉब्स ही करें. मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सारे इस तरह से इकोनॉमिकली एम्पावर हो, कि चाहे वो जॉब्स के जरिए हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग के जरिए हो, चाहे वो बिजनेस के जरिए हो, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े हो. ठीक है, माशी इस्तेहकाम. अब देखें, आपको ये लग रहा है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ गया ना, और ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. हो सकता है आपको डिग्री इससे ना मिले, लेकिन आपको स्किल मिल गई, तो फिर कई जगहों पे स्किल की वैल्यू, कॉम्पिटेंसी की वैल्यू उस डिग्री से ज्यादा हो गई. और प्रोबेबली हम अगर उस डिग्री के अंदर इन स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करते हैं, जो अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं, तो फिर ही उस डिग्री की भी वैल्यू रहेगी. हो सकता है आगे जाके उसकी बिल्कुल ही वैल्यू खत्म हो जाए. और कैसे उसकी वैल्यू खत्म होगी? अगर आपकी इस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और लोग हैं, इवन टेस्ला तक ये कहता है कि मुझे आपकी डिग्रीज नहीं देखनी, मुझे आप में ये स्किल्स चाहिए. लर्नर माइंडसेट है, आप जल्दी सीखना चाहते हैं चीजों को, आपको कुछ ऐसी कैरेक्टर ट्रेट्स उन्होंने कहे हैं या स्किल्स कही हैं कि अगर आपके अंदर ये हैं तो आप हमारी टीम का हिस्सा बने, काम हम आपको खुद सिखा लेंगे. ओके, बिल्कुल सही बात है. आई ऑल्सो बिलीव कि स्किल्स मैटर करेंगी और जॉब मैटर, लेकिन जॉब विल बी अटैच्ड टू स्किल्स.
اگر آپ میں اسکلس ہوں گی پھر آپ کو جاب ملے گی, اگر آپ میں اسکلس ہوں گی پھر آپ بزنس کر سکیں گے, اگر آپ میں اسکلس ہوں گی پھر آپ فری لانسنگ کر سکیں گے یا کوئی بھی اور چیز. تو اس کو یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اب اسکل کو صرف ڈگری سے اٹیچ کرنا جو ہے وہ بند کر دینا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اور چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں زیادہ تر فیوچر آف جابس کیا ہے, مجھے تو یہ سارا ٹیکنالوجی بیسڈ نظر آ رہا ہے. تو ٹیکنالوجی بیسڈ فیوچر آف جابس ہو یا فیوچر آف بزنس بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ فیوچر آف اسکلس میں زیادہ تر چیزیں آئی ٹی بیسڈ ہیں تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں اور آپ ٹیکنالوجی نہ سیکھیں اور ہمارا آگے کی دنیا میں گزارا ہو جائے؟ ہم تو آبسلیٹ ہو جائیں گے یا ہم اس میں بالکل کسی کام کے نہیں رہیں گے اگر ایسے ہوتا ہے, رائٹ؟ تو ہمیں اس طرف جانا ہے, اوکے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جب معاشرے کے مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے اور انوائرمنٹ کے مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں خیال آئے گا کہ ہمیں سوشل سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں انوائرمنٹلسٹ کی بھی ضرورت ہے. تو تب کہیں جا کر شاید ہمارے جیسے لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو. جیسے میں سمجھتی ہوں کہ آج ابھی ہم سوشل سائنسز کو ویلیو نہیں دے رہے, لیکن پروبیبلی آفٹر اے ڈیکیڈ ہم اس کو ویلیو دینا شروع ہو جائیں تو دیٹ ول بی اے گڈ تھنگ. اگر ہم ایسا کریں تو دیٹ ول بی گریٹ. اوکے, اب 21st سینچری اسکلس, ایک تو فیکچوئل لرننگ اسکلس آپ کو پتا ہے, لرننگ اباؤٹ فیکٹس, ٹھیک ہے. لیکن کانسیپچوئل لرننگ تھنگس اسکلس کے آپ کانسیپٹس کے اوپر کام کر سکیں تو اس میں کوئی ایک ایریا انوالو نہیں ہوگا بلکہ کانسیپٹ, جیسے انٹرپرینورشپ ایک کانسیپٹ ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں انوالو ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کمیونیکیشن اور لینگویج بھی ہو سکتی ہے, اس میں فائنانسز بھی انوالوڈ ہیں تو اس میں میتھس بھی انوالوڈ ہوگا, یا اس میں انٹیگریٹڈ لرننگ ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ چیزوں کو پلان کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچ کے ان کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر آپ کی اپلائیڈ اسکلس کیا ہیں, آپ کی سافٹ اسکلس کیا ہیں, اور فیوچر اسکلس کی ابھی ہم آگے بات کرتے ہیں. سافٹ اسکلس جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ سافٹ اسکلس سے اس کو کیا سمجھ آتی ہے؟ واٹ آر سافٹ اسکلس؟ کیونکہ اب دو طرح کے اسکل سیٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہارڈ اسکلز ہیں اور سافٹ اسکلز ہیں. سافٹ اسکلس کیا ہیں؟ اوکے, دا وے وی انٹریکٹ اینڈ وی کمیونیکیٹ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی سافٹ اسکلس آر آل ریلیٹڈ ٹو یور سوشل انٹریکشنس. جتنی چیزیں آپ کو سوشل انٹریکشن میں ضروری ہوتی ہیں دیر آل یور سافٹ اسکلس, ٹھیک ہے. اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کے ایٹیٹیوڈز ان کے ساتھ کیا ہے, کین یو ورک ٹوگیدر ان گروپس. جی دیٹ ٹھیک ہے, بالکل. ایسی اسکلس دیٹ انیبل اس ٹو ورک ٹو فٹ ان این انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, یا ہمارا سوشل انٹریکشن. اچھا, آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ کے پاس دو کینڈیڈیٹس ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کے پاس نالج ہے, کمپیٹنسیز ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ لڑاکا ہے. تو وہ جب بھی کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ بات جھگڑے پہ ختم ہوتی ہے یا ختم ہی نہیں ہوتی اور وہ کام نہیں ہو پاتا. اور دوسری طرف ایک اور امپلائی ہے یا ایک اور کینڈیڈیٹ ہے جس کی سکلز درمیانی ہیں, اس کی کمپیٹنسیز بھی دوسرے سے لو ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ فرینڈلی اور وہ لوگوں سے گھل ملنے والا اور اس کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے لوگوں کے ساتھ. آپ اگر امپلائر ہوں تو آپ کس کو رکھیں گے, 1 یا 2؟ Okay, soft skills are a combination of people skills, social media skills, character, personality, or something that navigates our environment. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کس کو جاب دیں گے, بہت لڑاکے شخص کو جس کی اسکل زیادہ ہیں, یا ایسا شخص جو لوگوں کے ساتھ اچھے سے گزر سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو آپ یہ خود سمجھ رہے ہیں نا چیزیں کہ سافٹ اسکلس امپورٹنٹ ہیں, رائٹ. مجھے بھی اگر کسی کے ساتھ کام کرنا ہو تو میں یہی سوچوں گی کہ ٹھیک ہے, مجھے ایسا کام کرنا ہے جس میں ایک انوائرمنٹ پیسفل ہو, فرینڈلی ہو, اس میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی انہانس ہوتی ہے. تو ایسی جگہ جہاں نیگیٹیوٹی ہو میں اس کو اوائڈ کروں گی. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمیں بات جو ہے وہ سمجھ بھی آ رہی ہے. تو یہ آپ کی ہو گئی سافٹ اسکلس, اور سافٹ اسکلس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جتنی بڑی کمپنیز ہیں دنیا کی اس وقت وہ کہتی ہیں کہ ہمیں سافٹ اسکلس بس چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ فرمز کے لیے پی آر مینجمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور پی آر کو سمجھتے ہیں پی آر کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی اس فرد کی بڑی پی آر ہے. پی آر از پبلک ریلیشننگ, رائٹ. سو جس کے اندر بھی یہ اسکلس ہوں کہ وہ لوگوں سے اچھے سے کمیونیکیٹ کر کے ان کو اپنی بات کا قائل کر لے یا ان کے ساتھ ایک تعلق بلڈ کر سکے. نیٹ ورکنگ بھی یہی ہے.
रेपो बिल्डिंग भी यही है। एक दफा अगर मैं आपको किसी से सपोजिंग इंट्रोड्यूस करा दूं, लोग कहते हैं जी किसी के ताल्लुकात का कोई और फायदा उठा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका एक पर्सनल ताल्लुक जब तक नहीं बनता, अगर मैं किसी को रेफर कर दूं लेकिन वो फर्द जब खुद जाए तो वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ना करे, या वो एक अच्छा ताल्लुक बिल्ड ना करे, या वो ताल्लुक में खराबी पैदा करे, तो नेक्स्ट टाइम लोग नहीं चाहेंगे कि वो उससे कोई भी ताल्लुक रखें। ऐसा ही है। तो जितने मर्जी रिकमेंडेशंस हों, जब तक आप खुद नहीं डिलीवर कर रहे होते हैं तब तक कोई आपसे वो ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा। बिल्कुल ठीक है, जॉब पे भी डिपेंड करता है, इंटरेक्शन कम है जहां पे तो वहां पे ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जहां जैसे अगर आपने किसी से पोस्ट बनवानी है तो आपको नहीं फर्क पड़ता वो लड़ाइयां करता है, झगड़े करता है, क्या करता है, तो वो एक रिमोट लर्निंग उसमें बैठा हुआ है। लेकिन इसमें भी मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आपने एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक रखना होता है लोगों के साथ, तो ये चीज मैटर करना शुरू हो जाती है। सपोजिंग एक फर्द है और जैसे आप वर्क पे प्लेस की बात कर रहे हैं, पैसों के मामलात आते हैं दरमियान में, कोई इस मामले में तंग करता है, राइट, और किसी का रवैया ऐसा हो जाता है कि वो दूसरे की इज्जत नफ्स उससे मजरूह होती है, या कोई ऐसे अंदाज से बात करता है जिसको लोग पसंद नहीं करते, तो मेरा ये ख्याल है कि अनलेस कि उसकी स्किल्स एक्सेप्शनल हो और मार्केट में उसके करीब की कोई स्किल्स ना हो, तो ऐसे फर्द के साथ लोग ज्यादा देर तक काम नहीं करना पसंद करते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं ये समझती हूँ कि मार्केट में भी ऐसी सोच पाई जाती है। आई कुड बी रॉन्ग, कभी कभी ऐसा होगा कि आप वन को प्रेफर कर लें, मगर ऐसा बहुत रेयर होगा। अगर उसकी स्किल्स बहुत आउटस्टैंडिंग होंगी, जो कि बहुत कम होता है। जनरली आप बेशक दूर भी बैठे किसी से आपने फोन पे ही बात करनी है, ठीक है, फोन पे भी बात करनी है ना, तो फिर आप जो है वो ऐसे फर्द से बात नहीं करेंगे ज्यादा कि जिससे आपको बात करने के बाद नेगेटिविटी फील होती है या आपको होती है। एक आध दफा तो कर लेंगे मगर बार बार ऐसा नहीं करेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, कभी जो है वो ऐसे ठीक हो और कभी ना हो। ओके, स्किल गैप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज देयर अ स्किल गैप इन द मार्केट? आपको लगता है कि डिग्रीज हैं, सपोजिड लर्निंग भी है, लेकिन स्किल्स नहीं है, तो देखिए एक टैलेंट मार्केट में जहां ऑलरेडी लो मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो वहां पर ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास ऐसे लोग आए जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है। ओके, देयर इज अ गैप, हम सब इसको समझ रहे हैं, ठीक है। और टॉप रीजंस ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रगलिंग। अब एक तरफ हम कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, राइट, दूसरी तरफ एक और डिलेमा है, और ये बड़ी अजीब बात है। एक तरफ जॉब्स नहीं है और दूसरी तरफ जहां जॉब्स है वहां पे वो टैलेंट ही नहीं है जो जॉब्स के लिए सूटेबल है, जो वो रख लें। अब जैसे आई एम बेस्ड इन सियालकोट, आई नो दैट द सियालकोट इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि हमारे पास जॉब्स हैं लेकिन हमारे पास वो लोग नहीं है, वो कैंडिडेट्स नहीं है जिनके अंदर वो सर्टेन स्किल सेट्स हों। ऐसा भी होता है, मेरिट को भी बाईपास किया जाता है, लेकिन देखिए ये सारा कुछ कम जगहों पर हो रहा होता है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर किसी ने अपना काम कराना है, जैसे सपोजिंग एक बिजनेसमैन है, उसको अपनी फैक्ट्री चलानी है और अच्छे तरीके से चलानी है, उसको मेरिट का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज वो ये तो हो सकता है कि मेरिट प्लस से सिफारिश को कंसिडर कर ले, लेकिन बिल्कुल बगैर मेरिट के वो कंसिडर करे, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। क्योंकि मैं भी जॉब इंडस्ट्री में और इसमें बिजनेस मार्केट में जो है, आप ठीक कह रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ज्यादा होता है पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हो जाता है कई दफा। गैप्स है, वो सब कुछ है, लेकिन देखें अगर आपकी स्किल इज वर्थ इट तो फिर आप अपनी जगह बना लेंगे, ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। हो सकता है 10 और ऐसे लोग जिनके पास स्किल ना हो वो आपसे ज्यादा आगे निकलें या आपसे ज्यादा कुछ अर्न करें, वो मैं नहीं कह रही, लेकिन आप एज योर सेल्फ, आप अपने आप पे अगर फोकस करें और आप रिक्वायर्ड स्किल सेट्स डेवलप करें, कोई भी एक स्किल पे फोकस करें और 1 साल तक रोजाना आप 1 से 3 घंटे उसको दें, तो उस 1 साल के बाद आप उस स्किल के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। जब आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद जरूरत बन जाएंगे लोगों की, फिर आपका एक बिल्कुल एक डिफरेंट हो जाएगी चीज, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये 2 चीजें हैं, आप इनको लगा के देखिएगा किसी एक चीज पर 1 साल कंसिस्टेंटली बगैर रिजल्ट्स का सोचे। आपको क्या लगता है कि जितने लोगों को आज हम समझ रहे होते हैं कि कामयाब हैं या हमारे सामने आते हैं अपनी जिंदगी की बातें बताते हैं, क्या इन्होंने एक दिन में कामयाबी हासिल की होती?
ابھی اس دن آپ پروگرام ضرور دیکھیے گا اردو پوائنٹ کے، جو ذیشان صاحب آئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ وہ پاکستان کے ہیڈ ہیں اس وقت اردو پوائنٹ کے، اور ان کی جو بات ہے آپ بھول جائیں باقی سب کو آگے بڑھنے دیں، سب کو کامیاب ہونے دیں، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اس پوری زمین کے اوپر، اللہ کے ساتھ میں تو آپ کو یقین ہے نا کہ کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہوگی، اللہ نے تو کوئی جگہ ہر ایک کی رکھی ہے. تو آپ ایز این انڈیویجول، آپ کا ایک اپنا مقام، آپ کی اپنی جگہ، آپ کے اپنے حصے کا رزق ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا. تو آپ محنت کریں، آپ قابل بنیں. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈھونڈنے والوں کو دیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آپ اس قابل بنیں اور آپ محنت کریں. اسٹرگل کریں گے، آپ کافی سال کرنا پڑے، لیکن آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. آپ نے اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اگر میں نے انگریڈینٹ سارے ڈال دیے نا تو اینڈ پہ پلاؤ پک کے رہے گا. ٹھیک ہے، جلدی پکے دیر سے پکے لیکن پک جائے گا. تو اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، ایک طرف یہ ہے کہ جابس نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جن کو جابس چاہیے ان کو ایسے لوگ ہی نہیں مل رہے جن کے پاس وہ اسکل سیٹس ہوں. اور اس میں پھر کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے کہ جی امپلائرس کے درمیان بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور کینڈیڈیٹس کے پاس ورک ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اب دیکھیں، کام کرنے سے پہلے ورک ایکسپیرینس تو نہیں آنے لگا نا. تو اب جن چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیا ہے وہ یہ، کئی لوگوں کے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ایکسپیرینس کی لسٹ اتنی لمبی ہوتی ہے لیکن کام ان کو پھر بھی نہیں آتا ہوتا. تو اب امپلائرس جو ہیں وہ بھی کچھ اس طرف آ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ اور کچھ چیزیں ہیں فرد کے پاس یا نہیں، یا پھر سکلز ہوتی ہیں لیکن ریکوائرڈ سکلز نہیں ہوتی، ٹیکنیکل سکلز نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ ایسے بینیفٹس جو کہ جاب مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہوں وہ نہیں ہوتے. اوکے، تو یہ سارے کچھ ریزنز ہیں جو کہ ہوتے ہیں. اوکے، جیک آف آل ماسٹر آف نان، یہ کام ہوتا ہے، یہ بھی ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ جیک آف آل ٹریڈس بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، میں کیا ہوں، میں نے کیا بننا ہے. اوکے، تو جو مسنگ سکلز نظر آ رہی ہیں اس وقت وہ یہ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ہوں، لیکن چند کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آپ اس میں اپنے آپ کو تلاش کریں، ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اسٹینڈ. ٹیکنیکل سکلز جو اس وقت وہاں پہ گیپ نظر آ رہا ہے، یہ اسکل گیپ کی ہم بات کریں تو ان پاکستان دیر از اے اسکل گیپ ان ٹریڈ سکلز، ان کمپیوٹر سکلز اینڈ ان ریسرچ سکلز. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی پروفیشن میں ہو، آگے اور بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، لا میں ہو سکتی ہے، کسی اسلامک اسٹڈیز میں ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز میں. تو یہ 3 گیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک ٹریڈ سکلز کا گیپ نظر آ رہا ہے، ایک کمپیوٹر سکلز کا گیپ نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت سارے کمپیوٹر سائنسز کے ڈپارٹمنٹ سے بھی بچے نکلتے ہیں. آپ نے اس دن بات سنی ہے ذیشان صاحب کی کہ انہوں نے اس میں کر کے بھی گریجویشن آئی ٹی میں، اس کے بعد بھی وہ سکلز جو ہے پریکٹیکل حاصل نہ کی ہوں کسی نے، اور پھر اس کو دوبارہ وہ سیکھنی پڑے. تو سکل گیپ ہے. اسی طرح سے ریسرچ گیپ ہے. تو یہ وہ چند ایریاز ہیں کہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، آج سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کون سے ایریا میں جانا ہے اور اس طرح کی اسکل کو ایکوائر کریں. کوئی ایسی اسکل جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آنی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ میں فوکس کروں تو میں اس کو اپنی اسپیشل اسکل بنا سکتا ہوں، تو وہ بھی آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. سافٹ اسکلس میں کمیونیکیشن اسکلس ہیں، پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ، انوویشن اینڈ کریٹیوٹی. یہ بہت ہی ساری میری فیوریٹ سکلز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کو ضرور آنی چاہیے، کیونکہ زندگی میں بھی آپ کو پرابلم سے واسطہ پڑتا ہے، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں. اور ویسے بھی آپ کو جو ہے وہ اداروں میں ہوں، اسکولوں میں ہوں، کالجز میں ہوں، ہر وقت ایک چیلنج کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ سکلز ہیں جو آپ کو آنی چاہیے. کریٹیکل تھنکنگ آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے اور خود اس پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. جب آپ لرنر مائنڈ سیٹ کی بات کریں گے کہ آپ ہر وقت تیار رہیں گے نئی نئی چیزیں لرن کرنے کے لیے، تو آپ خود بخود کسی بھی ایک چیز پہ ٹھہر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یو ول اسٹارٹ لوکنگ ایٹ تھنگس ان اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. اور کریٹیکل تھنکنگ یہی ہے کہ آپ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ غور کر سکیں، اور ایسے غور کریں کہ آپ بائس کے بغیر غور کریں کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، چاہے کوئی بھی بات اور کوئی بھی کہہ رہا ہو. کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کو اس طرح سے دیکھنا اور اس طرح سے اس کو جانچنا کہ اس میں یہ پاسبلٹی ہو کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اسی میں سے نئے نئے آئیڈیاز نکالنا اور انوویٹ کرنا اور نئی چیزوں کو کریٹ کرنا، اور پھر ability to deal with complexity and ambiguity. کیونکہ سمپل پزلس تو کوئی بھی سالو کر لیتا ہے، سمپل پرابلمس تو کوئی بھی ہینڈل کر لیتا ہے، لیکن جب بڑے چیلنجز آتے ہیں
ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر زیادہ آگے جاتے ہیں جن کے اندر یہ والی اسکلس موجود ہوتی ہیں اور جو یہ چیزیں جو ہیں وہ کر پا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس میں بتائیں کون کون سی اسکلس آپ کے اندر موجود ہیں اور کون کون سی اسکلس آپ اس میں سے سیکھنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں کون سی فیلڈ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک اسکل کی فیلڈ ہے اور آپ اس کو چوز کرنا چاہتے ہیں, اور کون سی اسکلز آپ کو لگتا ہے امپورٹنٹ ہے. کون کون یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر پرابلم سالونگ یا کریٹیکل تھنکنگ کی اسکلس موجود ہیں یا میں بہت انوویٹو ہوں. اوکے, ڈیٹا انالیسس آپ کو پتا ہے اٹس سچ اے ویلیوبل اسکل. تو میں آپ سے یہ اگلا پھر پوچھوں گی کہ آپ کیا سوشل انالیسس بھی کر سکتی ہیں ڈیٹا کا, یا آپ کو اس کا شوق ہے یا آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یا یہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, یہ تو چل ہی اس پہ رہی ہوتی ہیں ڈیٹا انالیسس پہ. ٹھیک ہے, فیس بک کتنا ہمارا ڈیٹا انالائز کرتا ہے, کتنا ہمارا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے, کبھی سوچا ہے کہاں جاتا ہے وہ سارا آگے سوشل میڈیا کے ذریعے سے مارکیٹنگ کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈیٹا انالیسس از اے ونڈرفل اسکل, اس کو سیکھیں اور اس کے اوپر آپ بے شک کورسیرا کے کورسز کریں اور آن لائن کورسز ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیے گا, ہم الگ سے بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آپ اس پہ ضرور کام کریں, یہ آنے والی دور کی ایک بہت اہم اسکل ہونی, کیونکہ اتنا ڈیٹا اکٹھا ہو گیا. اس ایک ڈیکیڈ میں آپ اندازہ کریں نا اتنا ڈیٹا تو کبھی تھا ہی نہیں, آن لائن تو کچھ تھا ہی نہیں اس طرح. اب ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی, تو اتنا ڈیجیٹل ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہے کہ اس کے لیے مطلب انالیسس کی اسکلس والے بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, کمیونیکیشن اسکلس بالکل امپورٹنٹ ہیں, لیکن دیکھیں کمیونیکیشن اسکلس کو صرف آپ انگلش یا اردو لینگویج تک نہ سمجھیں. کمیونیکیشن اسکلس آپ کے بولنے کا انداز بھی ہے, آپ کی بات چیت کا انداز بھی ہے, آپ کا ایک مطلب ایک تعلق بنانا, ریپو بنانا, اس کا انداز بھی ہے. تو اگر آپ کہیں لیک بھی کر رہے ہیں, اول تو آپ ہر لیکنگ کو پورا کر سکتے ہیں. اگلی کمیونیکیشن اسکلس ہی پہ آپ کی ہوگی کلاس, تو میم عائشہ آپ کو بتائیں گی. اور آپ اگر دیکھنا شروع کر دیں نا ایسے ٹیوٹوریلز ڈیلی بیسس پہ, اور آپ اپنے آپ کو اس میں دیکھ کر بہتر بنانا شروع کر دیں. میں نے آپ کو بتایا تھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے کیا ہے کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں, آپ اپنی آڈیو ریکارڈنگ اپنے ہی فون میں کر کے سنیں, آپ کوئی نہ کوئی پیراگراف فرام اے گڈ بک, فرام اے گڈ نیوز پیپر ڈان کا کوئی آرٹیکل پڑھیں اور اس کے میننگ سرچ کریں. تو یہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کرنا شروع کر دیں گی نا, تو آپ جہاں بھی آج ہیں, اگر اف یو آر پریکٹسنگ اٹ, تو معروف آپ دیکھیے گا اف یو کیپ practicing, تو by next year انشاءاللہ you will be much better than now and you will be an expert. تو آپ ضرور یہ کر سکتے ہیں. اوکے, آپ اچھے لوگوں کی اچھی ٹاک سنیں, آپ ضرور کریں گے انشاءاللہ. Critical thinking and creativity, that's really good, because generally our dilemma is thinking inside the box, right? تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس یہ ہمارے سے ہو نہیں پاتا کیونکہ ہم اس کی عادت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تھنکنگ ڈفرینٹ, تھنکنگ سم تھنگ نیو. تو یہ چیز جو ہے اس کو اگر آپ بنا لیں تو آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کیا کریں, پھر اپنے آئیڈیاز کو لیٹس ٹرائی ٹو پٹ دیم انٹو اے پلان, لیٹس ٹرائی ٹو میک دیٹ پلان ورکیبل. تو یہ ہم ڈفرینٹ اسٹیجز پہ یہ چیزیں کریں گے. آپ نے اپنے آئیڈیاز کو ضرور شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹیم ورکنگ اسکل بہت اچھی اسکل ہے. آپ کو پتا ہے کہ پروجیکٹ لیڈ یا پروجیکٹ مینیجر جب بنا رہے ہوتے ہیں کسی کو, تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اسکل دیکھنی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ ٹیم کو چلا پائے گا. اچھا, ٹیم اس کی بات مانے گی اور ٹیم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی, تو ایسے فرد کو لیا جاتا ہے جس میں ٹیم بلڈنگ, ٹیم ورک اسکلس, ٹیم ورکنگ اسکلس زیادہ ہوتی ہیں, نیٹ ورکنگ اسکلس زیادہ ہوتی ہیں, جو لوگوں سے اچھے تعلقات مینٹین کر پاتا ہے. تو اوکے, سیلف مینجمنٹ اسکل بہت زیادہ اچھی ہے. بالکل صحیح ہے, وی آل لیو ان آور کمفرٹ زونس, اور اس میں کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے. ہر وقت ہمیں کمفرٹ زون سے باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ہم مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کر لیں کہ دیکھو یہ کمفرٹ زون ہے لیکن یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے, تو I'll accept that change and I'll adapt to that change, right? تو یہ امپورٹنٹ ہے. اوکے, these are all very good skills. اور جو اسکلس نہیں ہیں آپ کے اندر ان کو آپ اپنی ٹارگیٹ لسٹ بنائیں کہ ہم نے یہ والی اسکلس اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اوکے, سو مجھے تو پراسپیکٹس فار سوشیو اکنامک اسٹیبلٹی ان پاکستان بہت زیادہ نظر آتے ہیں. جس قوم کے پاس مور دین 60% یوتھ ہو, اس قوم کو بھی اکنامک اور سوشل اسٹیبلٹی کی فکر کرنی چاہیے. ہم اس کو یوز نہیں کر پائے, ہم اس کو چینلائز نہیں کر پائے, ہم ڈائریکشن نہیں دے پائے.
ورنہ نوجوان دیکھیں نا, ایک گھر میں بھی 4 لوگ جوان ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نا اب تو بچے جوان ہو گئے تو اب ہمیں فکر نہیں ہے, کہتے ہیں نا ایسے یا سوچتے ہیں ایسے. تو جس قوم کے پاس 60% نوجوان ہو, ماشاء اللہ, دس از سچ اے بگ ایسٹ, دس از سچ اے بگ تھنگ, کہ اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے. تو آپ سب کا اب یہ کام ہے, جو بھی آپ مطلب آپ کا اور کام ہو وہ آپ کریں, لیکن آپ نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سوشلی امپارٹ اور اکنامکلی امپارٹ بنانا ہے. یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, اور یہ ٹارگٹ 8 ہفتوں میں اچیو ہونا ہے. 3 ہفتہ, تیسرا ہفتہ چل رہا ہے, رائٹ. دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے, ای کامرس اسٹور بہت بہت زبردست آئیڈیا ہے. آپ الگ سے بھی اس کو مزید ڈسکس کیجیے گا امبر, اور جو بھی کام آپ کرنا چاہیں گے نا, ہم اس میں آپ کو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن محنت آپ نے کرنی ہے اور آپ نے ڈھونڈنا ہے. ہو سکتا ہے ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی, اور دیکھیں جاب کرنے سے آپ کو کوئی بھی کسی وقت پہ روکتا نہیں ہے, نہ ہی منع کرتا, یہ سب ادر دین جابس ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ملٹیپل سورسز آف اکنامک اسٹیبلٹی رکھے ہوں, فائن, کوئی حرج نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں کو اللہ نے ٹائم دیا ہے, نوجوان ہیں, ہمت دی ہے, محنت کر سکتے ہیں, گو فار اٹ. ایک سے زیادہ کام کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی تو ایک سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, شاید وہ اتنا پروڈکٹیو اس طرح ہو یا نہ ہو, سوشو اکنامک امپاورمنٹ اس میں ہو یا نہ ہو, لیکن لائف از آل اباؤٹ ملٹی ٹاسکنگ, رائٹ. اور لڑکیوں میں بائی دا وے یہ اسکل بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ استعمال کریں, ایک وقت میں بہت سارے کام کریں, اور ٹارگٹ کریں, پلان کر کے کریں, فوکس کر کے کریں. یہ بھی نہیں کرنا جیسے ثاقب نے بہت کیا, کسی نے امپورٹنٹ بات لکھی تھی کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نان, یہ بھی نہیں بننا. تو یہ نہیں ہے کہ میں 10 کام ایسے لے لوں جن میں سے 2 بھی میں پورے نہ کر سکوں, لیکن اگر میں 2 کام کروں تو میں ٹھیک سے کروں, فوکس کر کے کروں, اور میں ان کو اسٹیبلش کروں, پھر میں بے شک تیسرا کام بھی اس میں ایڈ آن کر دوں. تو اس طرح سے ہم ضرور کر سکتے ہیں. تو ایسی اسکلس that are pertaining to above domains will be highly in demand in future and learners must be trained in them. ٹھیک ہے, کوئی سا entrepreneurship ایک دنیا ہے. entrepreneurship کا مطلب ہے, اور ہم تو سوشل entrepreneurship کو ہی پروموٹ کرتے ہیں نا, آپ کوئی ایک مسئلہ اٹھائیں اور آپ اپنی 220 ملین 230 ملین کی پاپولیشن کو ٹارگٹ کر لیں. دیکھیں آپ 1000 لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر لیتے ہیں نا, تو آپ کے بزنس شروع ہو سکتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو آج جوائن کیا ہے انہوں نے ہمیں ابھی تک یا نہیں, جنہوں نے کل ہمیں کیک بنا کے کھلانے تھے. سو اف یو آر دیئر, آپ میسج کریں. جیسے میں نے انہیں کل کہا تھا, اٹ از اے ویری ورکیبل پروسپیکٹو بزنس, کہ آپ یو جسٹ نیڈ ٹو کریٹ اے پوسٹ اینڈ شیئر اٹ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس. کیا آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے؟ جو لوگ کیک کا بزنس نہیں کرنا چاہ رہے, وہ بھی کسی نہ کسی چیز کا, آئی نو گرل جو ہینڈ میڈ جیولری بناتی ہے, ٹھیک ہے, یا پاٹس پینٹ کرتی ہے, تو وہ اپنے فیملی گروپس میں اس طرح کے میسج کر دیتے ہیں, اپنے اس میں ہی کر دیتے ہیں, پوسٹ بھی ایٹ ٹائمس نہیں بناتے, ٹھیک ہے, صرف میسج بھی کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اور کون کون انٹرسٹڈ ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر؟ آلریڈی جو کام کر رہے ہیں دیٹ از پرفیکٹ, لیکن آپ اس طرح سے بھی تو کر سکتے ہیں. آپ دوسرے نوجوانوں کو بھی آئیڈیاز دے سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز جو آپ تک پہنچی ہے, اور اگر وہ خیر ہے, اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے, کوئی بہتری ہے, تو پلیز کمیونیکیٹ اٹ ٹو ادرس, ٹھیک ہے. کوئی اور بھی ان چیزوں کو سیکھنا چاہے تو وی آر موسٹ اوپن اینڈ ویلکم فار دیٹ, ویلکمنگ فار دیٹ, بیکاز اس سے فائدہ ہوگا نا. تو ایک سمپل پوسٹ کے ساتھ آئی تھنک ام کلثوم نے جوائن کیا ہے, تو آج آپ کی پوسٹ بن گئی ہے یا نہیں ام کلثوم؟ آئی وانٹ ٹو سی یور پوسٹ. جو کیک بنانے تھے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے, تو آپ نے اس کی ایک پوسٹ بنانی ہے, اور آپ نے ایک اچھی سی سیمپل پکچر اس کے اوپر لگا سکتی ہیں اگر لگانا چاہیں, اینڈ جسٹ شیئر اٹ ان یور فیملی اینڈ فرینڈس گروپس, اینڈ لیٹس سی, کوئی نہ کوئی تو لے گا نا. کروشے از سو نائس. آپ چھوٹی چھوٹی, آپ پتہ ہے یہ کرتوں کے اینڈس پہ اور اس پہ بھی آپ کر دیتے ہیں کروشے, تو اتنا پیارا لگتا ہے. کشنز کی سائڈ پہ, ٹیبل میٹس کی, تو ضرور جو بھی چیز آپ سیکھ رہی ہیں, آپ کی اسکل آپ کی انجوائبل بھی ہے, آپ کا پیشن بھی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو آپ اپنے لیے اکنامک امپاورمنٹ کا بھی ذریعہ بنا لیں. تو یہ 3 ڈومینس ہیں. اگر ان پہ ہم کام کریں تو آئی تھنک فیوچر آف پاکستان از ویری برائٹ. ہم ان سب بچوں کو اس میں کسی نہ کسی چیز کے اندر ٹرین کریں, اور وہ یہ چیزیں سیکھیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. پھر جاب ہوگی مارکیٹ میں یا نہیں ہوگی, لیکن ہمارے بچوں کے پاس سوشو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. اور دیکھیں اکنامک اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے ان چیزوں کے لیے. اوکے, بریجنگ دا اسکل گیپ میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے, ایکسپینڈنگ سرچ ریجنس. موبلٹی سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ موبلٹی کیا ہے؟ کوئی اس کی مثال دینا چاہے گا کہ موبلٹی کیا ہے؟
Anybody would like to tell me کہ اس کی نظر میں, اور جواب غلط ہو صحیح ہو اس کی فکر نہ کیا کریں, اوکے, جواب لیکن پھر بھی دیجیے گا. اوکے, اگر آپ کو نہیں پتا, گو کہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, رائٹ. موبلٹی یہ کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہو. اب دیکھیں, اگر ہم نے فزیکلی موو کرنا ہو تو موبلٹی مشکل ہوگی, رائٹ, لیکن ورچولی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ابھی کل کسی نے بتایا تھا کہ وہ پشاور میں لوگوں سے کام کروا رہے ہیں لیکن خود وہ لاہور بیسڈ ہیں, رائٹ. تو ایکسپینڈنگ سرچ ریجنس کیسے اسکل گیپ بیس برج ہو سکتا ہے. سپوزنگ میرے پاس ایک اسکل ہے لیکن میں اپنے ریجن میں اس کو آفر نہیں کر سکتی, یا میرے ریجن میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو میں اس کو کسی اور ریجن میں آفر کر دوں. اس کے لیے میں اس کو ورچولی بھی آفر کر سکتی ہوں اور دور رہ کے بھی کر سکتی ہوں. موبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ فریلی اور ایزیلی موو کر سکنا. لیکن اب آپ نے اپنے ذہن میں لانا ہے کہ ہم رہتے ہیں ایسی دنیا کے اندر جہاں پہ اب فزیکلی موو کرنا ضروری رہا ہی نہیں ہے. تو موبلٹی زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی موبلٹی بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ اوکے, آپ کو مشکل لگ رہا ہے امبر, زینب کو ایزی لگ رہا ہے, ڈپینڈس. اگر آپ فزیکلی موو کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے موبلٹی مشکل ہو گئی, لیکن میں تو اب سوچ رہی ہوں کہ دور سے ہم رہتے ہوئے کوئی بھی کہیں پر بھی اپنی اسکل آفر کر دیں تو موبلٹی تو بڑھ گئی ہے نا. آج آپ پاکستان میں بیٹھ کے پوری دنیا کے کسی بھی کونے پہ فری لانسنگ آفر کرتے ہیں. آپ پہلے کیا آپ کو جاب کے لیے وہاں جانا پڑتا, اب جانا پڑ رہا ہے. تو ٹیکنالوجی نے آپ کی موبلٹی بڑھا دی ہے نا. ٹھیک ہے, فزیکلی تو مشکل ہو گیا ہوگا, فزیکلی ہمیشہ ہی مشکل تھا اور مشکل رہے گا, لیکن دوسری آپشن نہیں تھی نا. کتنا آسان ہو گیا. پہلے آپ سپوزنگ آفر, اگر آپ رہ رہے ہیں لاہور میں, تو آپ کی جاب جہاں پہ آپ ڈھونڈ سکتی ہیں, ایسا ریجن, آپ کا سرچ ریجن کیا ہو سکتا تھا؟ لاہور. لیکن اب آپ کا سرچ ریجن کوئی بھی ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, اسکل گیپ ایڈریس ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے میں اپنے ریجن میں اپنی اسکل آفر نہ کر سکوں, لیکن میں کسی اور ریجن میں اس کو آفر کر سکوں. اب آپ کا سرچ ریجن زیادہ بڑے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہے. اس کے اندر آپ اسکل اپنے اندر پیدا کریں تو آپ اپنی اسکلس کو آفر کر سکتے ہیں. اور اسکلز کنیکٹ ایسا پلیٹ فارم ہے, آپ جب اتنے اسکلڈ ہو جائیں گے تو آپ اپنا کورسز کے اوپر لانچ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں, اور دنیا میں کہیں سے بھی لوگ آپ کو جوائن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے collaborating with educational institutions to build talent pipelines. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اکٹھے آئیں اور وہ دیکھیں کہ بچوں میں کیا ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو کہاں پہ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف طرح کے لوگوں کو آپ کے سامنے لائیں, انڈسٹریلسٹ کو لائیں, کامرس کے چیمبر سے لوگوں کو لائیں, اور ایکیڈیمیا سے لوگوں کو لائیں, تاکہ آپ لوگوں کا ان کے ساتھ ایک کنیکشن بنے, ایک برج بنے, اور آپ کے لیے آگے کے راستے کھل سکیں. اسی طرح سے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامس. آج تو میں نے ایک ڈگری حاصل کر لی, لیکن کل جب میں جاب مارکیٹ میں جاتی ہوں, جاب مارکیٹ کی نیڈس چینج ہو سکتی ہیں, نئے سافٹ ویئر, نئے پروگرامس, نئی چیزیں آ سکتی ہیں. تو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامس, اور یہ بھی نان فارمل بیسک ایجوکیشن کی بات ہوئی تھی نا, یہ گیپ بھی آن لائن بہت اچھا پورا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ہم ٹریننگز کر سکتے ہیں, مینٹورنگ ہو سکتی ہے. کئی دفعہ بچوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, اسکل بھی ہوتی ہے, ریسورسز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے. ایسے ہوتا ہے. تو جب ایسے ہوتا ہے تو ون نیڈس ٹو گائڈ دیم, ون نیڈس ٹو ٹرین دیم, ون نیڈس ٹو شو دیم کہ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. دین وی کوڈ انکریز کمپنسیشن. اور پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ امپلائیز کو یا لوگوں کو ریٹین کرنے کے لیے کسی بھی جگہ, تو ہم پھر ایسے ایفرٹس اور انسینٹیوز بھی دے سکتے ہیں. تو کمنگ ٹو دا کنکلوژن آف تھنگس, دا فیوچر آف اسکلس, آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ون آف کنٹینیوس چینج. میں آج آپ کو کہوں کہ دیکھیں یہ ٹاپ اسکلس ہیں, آج میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن ہو سکتا ہے 4 مہینے بعد یہ ٹاپ اسکلس نہ رہیں. ٹاپ یا ہائی ان ڈیمانڈ چیزیں میں آج آپ کو کہوں کہ یہ ہیں, لیکن کل کو یہ چیزیں ہائی ان ڈیمانڈ نہ رہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پریشان ہوں گے. آپ کہیں گے کہ ایک کورس تو میں نے کیا تھا اور اس میں تو مجھے یہ سکھایا گیا تھا, اور اب تو مجھے یہ آتا ہی نہیں جو آگے مانگا جا رہا ہے. تو دیکھیں ایسا آپ کو سمجھنا پڑے گا. فیوچرز آف اسکلز از گوئنگ ٹو بی ون آف کنٹینیوس چینج اینڈ رینیول, اینڈ ول ریکوائر اے سائیکل آف لرن, ان لرن, ری لرن پروسیس. یہ آپ نے آج یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے, پلیز لرن دیٹ. حالانکہ میں روٹ لرننگ اور میمورائزیشن اس طرح سے بالکل بھی نہیں پروموٹ کرتی, بٹ یہ لرن کر لیجئے, لکھ لیں اپنے پاس
کہ آپ کی سائیکل آف لرننگ یہی رہے گی کہ لرن انلرن ری لرن. سیکھیں, اس کو بھلا دیں اگر وہ کسی کام کا نہیں, انلرن کریں اینڈ دین ری لرن. تو آپ کے اندر اگر یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں تو 21st سینچری اسکلس, 21st سینچری میں کامیاب ہونے کے لیے all you need is a learner mindset, you need creativity, you need change management, adaptability and resilience. اگر یہ چیزیں جیسے ہم نے پہلے سارے اس میں ڈسکس کیا آپ اپنے اندر پیدا کر سکیں تو پھر you've got it made. انشاءاللہ پھر آپ کو کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی, اور یہ آپ نے اس کے لیے پوری کوشش کرنی ہے. لرنر مائنڈ سیٹ میں نے آپ کو بتایا یہ میں آپ کی جگہ پیدا نہیں کر سکتی, لیکن آپ کو خود پیدا کرنا ہے. اب آپ نیکسٹ ٹائم جب کسی ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر آئیں, کسی ایک دم سے کسی چیلنج کو فیس کرنا پڑے, تو یو ہیو ٹو ریمبر کہ آئی ول جسٹ اڈیپٹ. کوئی بات نہیں, چینج ہو گئی, آپ نے ہر چیز کے لیے پلان اے کے ساتھ ساتھ بی سی ڈی ای اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آئی ول چینج دا پلان. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پہلے سے آپ نے وہ سارے پلانس تیار نہ کیے ہوں, لیکن آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لینا ہے چینج کے مطابق. اسی طرح سے آپ رسک اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو میں اپنے لیے بھی جیسے سوچتی ہوں کہ اس کام میں اگر سب سے بہتر کچھ ہو گیا تو یہ نتیجہ نکلے گا میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق, اور اگر سپوزنگ سب سے برا کچھ ہوا تو وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آپ کو بہت شوق نہیں ملتے, پھر آپ اس کے درمیان کہیں نہ کہیں فال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے اڈیپٹیشن ہی کے ذریعے سے جو, لیکن دیکھیں اڈیپٹ کرنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے, اور میں اس میں بہت کمی دیکھتی ہوں لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, بہت دفعہ ہمیں جو چیز پرابلم دیتی ہے نا وہ چینج ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. جب ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کو اڈیپٹ کیسے کریں گے یا اس کو مینج کیسے کریں گے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک چیز بھی ادھر سے ادھر ہو جائے وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, باقاعدہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ پریشانی جو ہے یہ ان کے اندر اس طرح سے آ جاتی ہے کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو ایکسیپٹ دا چینج. تو اگر آپ اپنے ایسے مائنڈ سیٹس کریٹ کر لیں وچ از اے لرنر مائنڈ سیٹ, آپ نے یہ لفظ یاد رکھنا ہے, اوکے, اینڈ یو ہیو ٹو ڈیولپ اے لرنر مائنڈ سیٹ. تو پھر آپ جو ہے وہ کریٹو بھی بنیں گے, نئے نئے آئیڈیاز نئی نئی چیزیں سوچیں گے, یو ول بی ایبل ٹو کریٹ نیو تھنگس. اور چینج تو زندگی کا حصہ ہے, اس کو آج لکھ لیں کہ چینج آنا ہی آنا ہے. اس چینج کو آپ نے مینج کرنا ہے, لیکن مینج کرنے سے پہلے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا. سو فرسٹ یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ, دین یو ول مینج اینڈ دین یو ول اڈیپٹ. اور اس سارے پروسیس میں یو ول بیکم ریزیلینٹ. آپ کو یہ پریکٹس ہو جائے گی یہ سارا کچھ بار بار کرنے کی. آپ لوگ کوئی سوال اب پوچھنا چاہیں, جتنی ہم نے آج باتیں کی ہیں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں, تو پلیز گو ہیڈ, ورنہ آپ کی اگلی ٹرینر میم عائشہ فیاض شی از انٹرڈ, تو ان کو ہم نیکسٹ پروگرام کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, یو گائز ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ اباؤٹ یور فیوچر. انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے ایک بات کہی ہے کہ جس قوم کے پاس ایک گھر میں بھی 4 نوجوان ہوتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی اب ہمارے پاس اتنے جوان موجود ہیں, اب تو اچھا ہی ہوگا نا, اب کامیابی ہوگی. تو جس ملک کے اندر 60% نوجوان موجود ہوں, مجھے تو وہاں بہت زیادہ امید نظر آتی ہے. انشاءاللہ نوجوانوں نے جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں چیزیں, آپ نے ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے فوکس کرنا ہے. آپ نے جو ہے ان ساری چیزوں کو آئی ہوپ نوٹ کیا ہوگا, اور اگر نہیں بھی کیا ہوگا تو ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی پراسپیکٹس جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ ڈسکس کریں. آلریڈی بھی ہم اس لحاظ سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو پلیز, ورنہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اب فیوچر آف چینج یہی ہے کہ آپ کو چینج, فیوچر آف اسکلز یہی ہے کہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے یہ ساری اسکلز آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ایسے نوجوان بن کے نکلیں گے جو کہ سوشلی اور اکنامکلی امپاورڈ ہوں گے خود بھی, اور وہ اپنے ملک کو بھی جو ہے وہ اس طرف لے کر جانے والے ہوں گے انشاءاللہ. سو وی ہیو اے نیکسٹ ٹیچر ود اس, اور آج تو بہت بڑے بڑے استاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر کوئی بیچ میں کوئی انپٹ دینا چاہے, خلیق صاحب موجود ہیں, شعیب صاحب موجود ہیں, کوئی اور دینا چاہے کوئی انپٹ تو موسٹ ویلکم. وی ور ہیونگ اے ڈسکشن آن 21st سینچری اسکلس, اور یہ اس کا ہم نے نچوڑ نکالا ہے جو یہ لاسٹ سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے.